نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے آپ ہم سب کو زندگی مستعار عطا فرمائی ہے۔ وقتی طور پر یہ زندگی آپ کے ہمارے سب کے پاس ہے، ورنہ اس زندگی کے بعد ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے جو ہم سب کی دائمی زندگی ہے۔ ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر اللہ رسول کے احکامات اور منشے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک مستقل دائمی زندگی آئے گی اور اس زندگی کے بعد ہمارے آپ کے ہمیشہ اچھی جگہ رہنے کا مدار قائم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ نے تمہاری موت بھی پیدا فرمائی اور تمہاری زندگی بھی پیدا فرمائی۔ یہاں پر اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، بعد میں زندگی کا، جبکہ پہلے زندگی ہوتی ہے بعد میں موت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر یہی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں موت کا اتنا استحضار رہے کہ تم موت کو ہی پہلے شمار کرو، زندگی بعد میں، اور ویسے حقیقی زندگی ہی موت کے بعد ہے۔ تو اس لیے انہی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہاں پر خلق الموت والحیات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ دائمی زندگی، ابدی زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، اور وہی زندگی ہماری آپ کی سب کی اصل زندگی ہے۔ اسی سے سارے ہماری خوبیاں اور خامیاں لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگیوں کی فکریں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس بہت بڑے درجے میں تھی۔ وہ یہ زندگیوں کی بہت زیادہ فکر خود کے بارے میں کرتے تھے، اپنی آل اولاد اور نسلوں کے بارے میں، یہی زندگیوں کے بارے میں وہ متفکر رہا کرتے تھے، اور ہر ایک کو یہی فکر دامنگیر رہتا تھا کہ ابدی زندگی کس طرح سے کامیاب اور بامراد ہو، اور زندگی کس طریقے سے صحیح رخ پر آئے اور صحیح انداز پر آئے۔ تو ان باتوں کی فکریں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی کیا کرتے تھے۔ تو جو خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ دراصل یہ ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا سوال کیا، بیٹوں سے کیا سوال کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے یہ نہیں سوال کیا کہ تمہاری زندگی کس طرح گزریں گی، مال و دولت تمہارے پاس کس طرح رہے گا، اور تمہارا رہن سہن اور تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب تمہارے پاس کیا رہیں گے۔ ان کو سب سے بڑا فکر تھا کہ ان کا دین کس طریقے سے صحیح و سالم رہے گا اور سلامت رہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تنہا پیغمبر اور تنہا نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ابھی ہزاروں انبیاء کو ان کے نسلوں میں پیدا ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہ
حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو اپنے بیٹوں کی فکر فرما رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سمجھنے سے متعلق ایک سوال رہتا ہے، جو نبی ابن نبی ابن نبی ہے، نبی ابن نبی ابن نبی ہے، اور نبی بھی ایسے ہے کہ اس وقت جتنی دنیا پھیلی ہوئی ہے تقریباً 3 حصے دنیا ان کے نبی پر متفق ہے اور ان کو مانتی ہے۔ ساری عیسائی دنیا اور ساری یہودی دنیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتی ہے، اور سارے مسلمان تو الحمدللہ ہمارے تو وہ ظاہر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں، تو ہمارا تو یقیناً ایمان ہے ہی، لیکن مسلمانوں کے علاوہ سارے عیسائی بھی ان کو نبی مانتے ہیں اور سارے یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی نسل میں ان کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے ساری اولاد کو جمع کر کے فرما رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے تو دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، دنیا میں جب تک تھے تمہاری برابر رہبری رہنمائی ہوتی رہی، لیکن جانے کے بعد فکر ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش اور عبادت کرو گے؟ تو بیٹے بھی ظاہر ہے کہ وہ نبی زادے تھے، اس لیے بے ساختہ ان کے زبان سے یہ جواب ان کے نکلا کہ ہم تو عبادت انہی کی کریں گے، آپ کے جس کی عبادت آپ اور آپ کے باپ دادے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ ساری اولاد نے متفق ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرایا کہ ہم بالکل مطمئن ہو کر اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو فکر اسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا شیخ کامل ہو، کتنا ہی بڑا وہ کسی اعتبار سے ماہر ہو اور سب چیزیں اس کے پاس ہو، لیکن اپنی اولاد کی طرف سے اسے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ان کے طرف دھیان اور توجہ اس کو مکمل طور پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء والے ماحول میں نبی بھی اپنے بیٹوں کی اتنی فکر کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ ہم سب کی یہ بات کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم بھی اپنے نسل اور اپنی آل اولاد کے بارے میں مکمل طور پر فکر مند رہیں، ہر وقت احساس ذمہ داری ہمارے اندر رہے کہ کہیں ہماری اولاد مرتد نہ ہو جائے، اور کہیں ہماری اولاد بے دین نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد بد دین نہ ہو جائے، کہیں ہماری نسل یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اس لیے 24 گھنٹوں کے ہر لمحہ ہر باپ کی، ہر بڑوں کی اور ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی مکمل طور پر فکر کرتے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی فکروں سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جس سے آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بھائیو 1400 سال پہلے وہ زمانے جاہلیت تھا، آج سے 1400 سال پہلے وہ ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت تھا، اور اس وقت جدید دور جاہلیت چل رہا ہے۔ وہ تو زمانے جاہلیت تھا اور اس وقت جدید دور جاہلیت چل رہا ہے، بلکہ اس جدید دور جاہلیت نے زمانے جاہلیت کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آج اس جدید دور جاہلیت میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ دھیان سے سنیں اس بات کو، یہ جدید دور جاہلیت چل رہا ہے، اس دور میں وہ سب ہو رہا ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ زمانہ تو مستقل طور پر کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو جدید دور جاہلیت آیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل شرما دینے والا زمانہ اس وقت چل رہا ہے۔ ہر طرف سے آپ دیکھیے گندگی ہی گندگیوں کی یلغار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پہلے اگر کوئی گندگی کسی جگہ پھیلتی تھی تو اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ
کہ اس گندگی کو اس علاقے سے پورے علاقوں میں پھیلنے کے لیے صدیاں درکار ہوا کرتی تھی، اور کئی سو سال کے بعد ایک جگہ کی کوئی غلط بات دوسرے علاقوں میں کئی سو سال کے بعد پھیلا کرتی تھی۔ اور اس دور کی گندگی کا اور غلط باتوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ آج کسی دنیا کے کونے میں وجود میں آ رہی ہے تو منٹوں میں پورے دنیا میں پھیل جا رہی ہے، منٹوں میں پھیل جا رہی ہے، منٹوں میں پھیل جا رہی ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ آپ اس گندگی اور غلط باتوں کو دیکھنا پہچاننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو موبائل اپنے سامنے رکھا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بالآخر آج نہیں تو کل نہیں تو کچھ مدت کے بعد بالآخر آپ بھی وہی کرنے میں لگ جاتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسے بد سے بدتر حالات اس وقت آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، پہلے آپ نے صرف جیسے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا گیا تھا شراب کے متعلق، تو شراب ہی کا نام سنا تھا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی ارشاد فرما دی تھی، یسمونہا بغیر اسم، لوگ نام بدل کر نشہ کریں گے، شراب پیئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دور زمانے جاہلیت کی شراب کا نام نشے کو بدل کر جدید دور جاہلیت نے کیسے نشے شروع کر دیا ہے، آپ بہت زیادہ واقف ہیں ان ساری باتوں سے۔ کیا نہیں آیا نشے کے نام پر، آپ بخوبی واقف ہیں اس سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، نشے کے نام پر کیا نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے یہی دیکھا، عورتوں کے ساتھ ظلم ستم ہوتے تھے، اور طرح کی ان کی کوئی حیثیتیں اور اہمیتیں لوگ نہیں دیتے تھے، لیکن آج بھی آپ دیکھیے کہ یہی نشوں میں جب آدمی چڑھ جا رہا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ بارہا اپنے وہ اشعار سنے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ جو کچھ حدیثوں میں فرمایا گیا وہ سب زمانہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ دیکھیے آپ زمین اور آسمان میں کیا بھونچال ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے۔ ابھی ہم کورونا وائرس کے زمانے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا، اور ابھی معلوم ہوا کہ کچھ بیماریاں ایسی پھیل گئی ہیں مختلف علاقوں میں کہ انہوں نے تو باضابطہ کورونا وائرس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ حیرت کن حالات، تو زمین کا بھی انداز بدل گیا، آسمان کا بھی انداز بدل گیا۔ حالات ایسے ہیں، جتنے بد سے بدتر ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حالات یہ ہے کہ شاعر نے انہی حالات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، پسر بیٹے کو کہتے ہیں، پدر باپ کو، تو بیٹے نے چھوڑ دیا باپ کا دامن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے۔ بیٹا ہی باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حالات بد سے بدتر اتنے ہیں کہ ان حالات میں صرف یہی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاں پسر نے چھوڑا پدر کا دامن وہاں ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہن کو بھائی ستا رہا ہے، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ہم وہ ساری چیزیں اب دیکھ رہے ہیں۔ غفلت کا یہ عالم ہے کہ نمازیں وغیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے نمازوں میں وہ کیفیات باقی نہیں رہی ہے، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں بظاہر آئے ہوئے ہیں، تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب نماز کو آ کر
وقت ہو گیا، اذان ہو رہی تو مسجدوں میں آ بھی گئے اگر اللہ نے توفیق دیا تو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ نماز میں بھی سب اپنے اپنے خیال میں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ ہم نے تو صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی امام صاحب کی کتنی رکعت ہوئے تو کسی کو پتہ نہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ ہم تو سب گھوم رہے ہیں۔ آج یہ حالات بد سے بدتر حالات ہو رہے ہیں، بڑا فکر مندی کا زمانہ ہے۔ یہی کیا کم تھا کہ ابھی دیکھیے یہ ماہ دسمبر اور بس 2-5 دن کے بعد یہ ختم ہونے کو ہے، اس کے بعد اب جنوری کا مہینہ شروع ہوگا۔ بات بھی یہ ہے کہ عیسائیوں نے اس کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ وہ سارے دنیا کی ضرورت بن گئی، جنوری کو پہلے سال کا پہلا مہینہ شمار کرنا پورے دنیا کی ضرورت بن گئی ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں کو اتنا چلایا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دسمبر جیسے ہی مکمل ہو گیا اور پہلی تاریخ کے لیے رات کے ابھی 12 بجنے والے ہیں، بس ابھی تو اسی کا انتظار ہے۔ تو کیا کیا ہو رہا ہے آپ اسی وقت تصور کیجئے کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اور جدید دور جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس وقت توازن کر سکتے ہیں۔ شراب نوشی، شباب جو چاہیے سب ایسا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ کی پھر بھی مہربانی ہے، غنیمت ہے۔ ہمارا علاقہ کسی حد تک اس سلسلے میں غنیمت ہے، لیکن پھر بھی غنیمت کہنا بھی بہرحال ایک مسئلہ ہے۔ اتنا زیادہ معاملہ غنیمت بھی نہیں ہے، اندرونی کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ اور شکل ہے کہ بے حیائی میں بہت سے علاقے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل چوراہوں پر بھی اس قسم کی غلط کاریاں کرنے میں ان کو کوئی چیز کی کمی باقی نہیں رہی ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی یہ علامت ہے کہ چوراہوں پر اس قسم کی غلط کاریاں ہوں گی۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ارے تم اتنی بڑی بے حیائی کا کام تو کر ہی رہے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے کرو، تو اس زمانے کا وہ شخص بہت نیک شمار ہوگا جو اگر کہیں یہ کہے گا بھئی یہ غلط کام تھوڑا ہٹ کے، غلط کام ہو رہا ہے مگر ہٹ کر تو کرو، وہ بہت بڑا نیک آدمی ہے جس نے یہ جملہ استعمال کیا۔ اور آپ دیکھیے نا، یہ صرف چوراہوں کی بات نہیں رہی، اب تو گھروں میں بے حیائی خود کر رہے ہیں۔ بیوی کے سامنے اس کا شوہر، شوہر کے سامنے اس کی بیوی، ماں باپ کے سامنے بیٹیاں، اور بیٹیوں کے سامنے اس کے ماں باپ، یہ سب کے ہاتھوں میں موبائل اور جو بھی حیائی کے معاملات اس میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند ہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے خود براہ راست یہ بات دیکھا سنا، اور شکایت کرنے والے باضابطہ اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے باپ اور یہ چھوٹے بچے، باپ خود ان بچوں کو ساتھ میں لے کر فلم دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باپ اگر بچوں کو لے کر فلم دیکھتا ہے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے اصلاح کی، اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بے حیائی وہ تو چوراہوں پر، مجھے لگتا ہے کہ چوراہوں کا سے بدتر کام یہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، چوراہوں سے بدتر کام گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو جس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے بھائیوں، انبیاء بھی ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں ہماری نسل کا ہمارے بعد کیا معاملہ بنے گا، نسلوں کی کیا گت بنے گی، ان کی شکل کیسی ہوگی، ان کو بھی ڈر ہوتا تھا۔ تو آنے والا ابھی دسمبر کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ 25 تاریخ عیسائیوں کا ان کی اپنی تہوار ہے، ان کا اپنا عید ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے غلط اور غلیظ ذہنیت بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے تہوار اور عید مناتے ہیں
اور وہ ان کا اپنا تہوار ہے، ہمیں کسی کے تہوار میں مداخلت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مبارکبادی کا تصور بھی ہمارے پاس ایسے مشرکانہ افعال میں قطعاً نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی اگرچہ کہ انبیاء علیہ السلام میں بعض نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اتنی گھٹیا ان کی عقائد اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ زمین پر یہ مشرکوں کے بعد سب سے بدتر مشرک بنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے کوئی توازن باقی نہیں رہا ہے، گندگیوں میں آگے، غلاظتوں میں آگے، عقائد کی خرابی میں سب سے آگے یہ سب بڑے ہوئے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی، ان کی نقالی ایمان والے بھی کرتے ہیں۔ تو بہت بڑے افسوس کی بات ہے، یہ چاہے گھروں میں ہو، باہر ہو، کسی عنوان پر ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، چاہے کرسمس کا دن ہو، یعنی عیسائیوں کی عید کا تہوار کا موسم ہو، یا پھر یہ کہ چاہے سال نو کا آغاز ہو اور دسمبر ختم ہو کر جنوری کا آغاز ہو رہا ہو، کسی مسلمان نے، بھائیو یاد رکھو یہ جملہ، کسی مسلمان نے اگر اس میں خوشیوں میں شامل ہو کر، ابھی باقی کی ساری چیزیں تو دور کی بات ہے، اگر ایک پٹاخہ خوشی میں اڑا دیا، اگر کسی مسلمان نے ایک پٹاخہ خوشی میں اڑا دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو ایک پٹاخہ اڑانے کی نحوست سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ جن کے خوشیوں میں اڑایا تھا انہی کے کٹہرے میں اسے بھی پھینک دینے والا ہے، یہ اس میں جا کر کھڑا ہونے والا ہے جن کی خوشیوں کے گن یہ گا رہا تھا۔ جس کی مشابہت اختیار کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اسے پھینک دیں گے۔ فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے ہے، منہم ان میں سے ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ایسے جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں میں ارشاد فرمائے، جس نے دھوکہ دیا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہاں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہاں فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے ہے۔ اس کا مطلب جب ہم میں سے نہیں ہے تو جس کے جیسا بن رہا ہے ان میں سے ہے۔ بھائیو کیسی عجیب بات ہے، آپ ہم سب اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ہم کسی غیر مسلم کے یا یہ بددین کے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھنا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے ساتھ کھلے مہار رہنا ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے دنیا میں ان کے گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جانا پسند کر رہے ہیں۔ آخرت میں ان کے ساتھ پھینکا جانا پسند کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ خود ماں باپ بھی اپنی ایسی اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں وقت پر دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا۔ بہت کٹھن بات ہے بھائیو، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو جن معصوم اولادوں کو گود میں پال کر تربیت کر کر آپ نے بڑا کیا، اور پھر یہ جوان اگر ہماری گود سے باہر نکل رہے ہیں تو کل قیامت کے دن جواب دہی ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی، اور ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یزال قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، میدان محشر سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ ہو۔ اس میں ایک سوال یہ ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی زندگی کہاں بسر کر کے آیا، اپنی جوانی کہاں برباد کر کے آیا، اللہ کے پاس سوال ہونے والا ہے پوری زندگی کے بارے میں۔ اور ایک جملہ اس میں وعن شبابہ، اپنی خاص طور پر جوانی کہاں لٹا کر آیا، جوانی کہاں لٹا کر آیا، ہر جوان سے سوال اللہ کے دربار میں ہونے والا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتاؤ نوجوان، تجھے جوانی دی تھی، تجھے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جوانی میں تجھے مال دولت دیا تھا، تجھے اچھا گھرانہ دیا تھا، تجھے سب کچھ دیا تھا، بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں
بسر کر کر آیا ہے، برباد کر کے آیا ہے یا بنا کے آیا ہے؟ بتا، اس میں تو نشے کر 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 آیا ہے یا دوسروں کی پیاس بجھا کر آیا ہے؟ تو خود مزے اڑا کر عیش مستی میں پڑھ کر آیا ہے یا دوسروں کی مددیں کر کر آیا ہے؟ اپنی جوانی کا حساب کتاب دیں بھائیو، کیا جواب دیں گے؟ اور سنو نا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ اکبر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات بتایا تھا کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ آپ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں یہ حدیث کئی جگہ، ایک جگہ مذکور ہے جس میں یہ بات کا تذکرہ ہے، حتی عن کحل عینین، انسان مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، جب آپ سرما پہنتے ہیں، آج کل تو لوگ نہیں پہن رہے ہیں، حالانکہ روزانہ سرما، رات میں سوتے وقت 3 سلائی دونوں آنکھوں میں پہننا سنت ہے، سنت ہے پیارے رسول کی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، آپ پہنا کیجئے، یہ سنت کو زندہ کیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما پہنا جائے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا حتی عن کحل عینین، یہاں تک کہ وہ سرما جو آپ اپنے آنکھوں میں پہنتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ سرما پہننے سے جو تیرے آنکھوں میں خوبصورتی پیدا ہوئی تھی، اس کا تو نے کیا حق ادا کر کے آیا ہے؟ اس کا سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن سرمے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سرما تو باہر کی چیز لگی تھی، جو بدن کی چیزیں اللہ نے دی ہے، اس کے بارے میں کیسے سوالات اللہ کے دربار میں ہوں گے؟ بھائیو، جوان ہے تو سوچیں اور 1000 مرتبہ سوچیں، مرد ہے تو سوچیں، عورتیں ہیں تو سوچیں، اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ بڑا سنگین مسئلہ ہے، بات صرف آئی گئی ہوئی ایسا نہیں ہے، یہ اور قوموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جب کا تب دیکھا جائے گا، نہیں، جب کا تب دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ ہی حافظ ہے بھائیو، بس خلاص، اللہ ہی کرم فرما دے تو بس بات ہے، ورنہ اتنا آسان ہے ہی نہیں جیسا سوچا جا رہا ہے۔ یہ عیش و مستی کام نہیں آنے والی ہے، یہ شراب و شباب کام نہیں آنے والے ہیں، یہ جوانی کا عیش کام نہیں آنے والا ہے، یہ سب بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس میں پکڑ صرف جوانوں کی ہی ہوگی نہیں، ان کے ماں باپ اور سرپرست جتنا بس میں تھا اتنی کوشش حتی المقدور تم نے بچانے کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں ہر ذمہ دار سے سوال ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مل صاحب ہم بہت پابندی کرا رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے، ہاتھ سے نکل گیا، اب سمجھتا نہیں ہے، ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ نہیں، حال پر موت تک نہیں چھوڑنا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ آپ کو معلوم ہے ہماری اولاد اگر رات کے 12 1 بجے تک باہر بیٹھتی ہے، نشہ کرتے ہوئے بیٹھتی ہے، جوا کھیلتے ہوئے بیٹھتی ہے، پتے کھیلتے ہوئے بیٹھتی ہے، اور معلوم نہیں موبائلوں پر چیٹنگ کرتے ہوئے بیٹھتی ہے، کتنی بیٹیاں ایسا بیٹھی ہوئی، کتنے بیٹے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں باپ اگر اس سے غفلت میں ہے تو کل قیامت کے دن جس طرح پکڑ اس نوجوان کی ہونے والی ہے، ماں باپ بھی اس سے چھٹنے والے نہیں ہیں، ان کے بس میں جتنا ہے کوشش کرتے رہنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور کتنی ذمہ داری ہے کہ اگر یہی بچہ یا یہی بیٹا یا یہی بیٹی اگر یہ کہے کہ یہاں آگ ہے، مجھے بس آگ میں کودنا ہے، جلنا ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کچھ ہو جائے اسے کودنے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ خود کے ہاتھ جلنے لگے تو ماں باپ کہیں گے ہمارے ہاتھ جل جائے، برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تو جلنے نہیں دیں گے، کچھ ہو جائے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ بھائیو، جب دنیا کی آگ میں جلنے دینا آپ پسند نہیں کر رہے ہیں تو پھر جہنم کی آگ میں جلانا کیوں پسند کر رہے ہیں؟ آج یہ جتنا جس شوق میں پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو جہنم سے قریب کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ فکر کی بات ہے بھائیو، بہت زیادہ فکر کی بات ہے، ہر ماں باپ متوجہ ہوں اپنی اولاد پر، اور بہت ساری جگہوں پر تو اولاد پریشان ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے کہ ایسے ماں باپ کا کیا ہوگا جو اس قسم کے غلط کاریوں میں مبتلا ہے۔ اولاد متفکر ہے۔
میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا. اس لیے مسئلہ کسی کا ہو اور کہیں کا ہو، بہت زیادہ دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اصلاح کی فکر ہو ہر ایک میں، راتوں کو نیند نہ آ جائے. اور یاد رکھو بھائیوں، سب سے زیادہ علاج اصلاح کا، سب سے بڑا علاج اپنی آل اولاد کا جتنا ماں باپ کر سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک ہے کہ ماں باپ ان کے بارے میں کڑتے رہے، ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہے، جو اسباب ہو سکتے ہیں اختیار کرتے رہے. ایک شکل یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ایسی اولاد کے بارے میں جہاں پر اصلاح کے لیے بول بتا کر اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہو اللہ کے دربار میں بھی کڑ رہے ہوں، اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہوں. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں جتنی قبول ہوتی ہے، یاد رکھو بھائیو، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں پتھر کی لکیر ہے. ماں باپ جو مانگے سو ملتا ہے. اولاد کے بارے میں اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ سالوں سے مانگ رہے ہیں، پھر کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہماری دعاؤں میں ہے، یا پھر یہ بات طے ہے کہ اللہ کے پاس اس کی دعا بے اثر نہیں ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. نتیجہ آج نکل آئے گا، اور آج نہ بھی آیا کم از کم قیامت کے دن ایسے ماں باپ اللہ کے دربار میں گرفت سے تو بچ جائیں گے. وہ بندے کے کئی ہزاروں دعائیں جب فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کی تو ہزاروں دعائیں یہاں اپنے پاس لسٹ میں آ چکی ہیں، وہ کہیں گے فرشتے کہ یہ رات میں کہیں تہجد میں اور کوئی نماز انہوں نے چھوڑی نہیں، اور کوئی وقت نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا ہے. تو پروردگار ہم ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کوششیں کی ہے. یہ ذمہ داری ہے ہی کہ ایسا معاملہ کیا جائے، کرایا جائے. اسی لیے علماء بیڑ نے اس وقت یہ بیڑا اٹھایا ہے ہمارے پورے شہر میں، خاص طور پر نشہ سے متعلق جہاں جہاں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ پورے شہر میں نشہ سے متعلق جو باتیں ہو سکتی تھی اس پر بیانات ہوئے، اس کی باضابطہ تحریر پڑھ کر سنائی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی پرچیاں بنائی گئی اور مسجدوں کے باہر پورے شہر میں آج پورے شہر میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور ان کو اس کے نتائج سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ سب پڑھیں اس کو. اپنے گھروں میں جب وہ پرچیاں آپ کو ملے تو اس پر آپ دھیان توجہ کیجئے، اور گھروں میں عورتوں کو بچوں کو پڑھ کر سنائیے، بار بار اس کو مطالعے میں رکھیے. اس سے ہمارا خاص تعلق ہے بھائیوں. یہ ساری کے ساری غلط کاریاں جتنی پھیلتی رہے گی تو اس کے نقصانات ہیں، اور ہم کو جتنا اپنے بس میں ہے، جس کے بس میں جو ہے اتنا اس کو کرتے رہنا ضروری ہے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک سدباب ہو سکے یہ ساری غلط کاریوں کا. ورنہ بھائیو یہ مہلک اثرات کہاں لے جا کر تباہ برباد کر دیں گے تو کچھ پتہ نہیں ہوگا. آج بہرحال حالات غنیمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیے، ایک دوسرے کی فکریں کیجئے، اور اصلاح کے کام میں ہاتھ بٹائیے جتنی ممکن ہے. اسی لیے پہلا درجہ یہ بتایا گیا کہ ماں باپ خود متفکر رہے، اور یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ اپنے ذات سے ان کو روک تھام کرے، روک ٹوک کرے. جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پر ان کی باضابطہ نگرانی کریں اپنی آل اولاد کی، اور وہاں پر روک تھام کرنے کی فکر کریں. اگر اس سے کام چلتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ساتھ میں جہاں فکر کر رہے ہیں روک تھام کی، کوششوں کی، اس کی ذہن سازی کی، اس کو کسی اللہ والے کی خدمت میں بھی لے جایا کریں اور ان سے نصیحتیں حاصل کروائے. اور پھر سب سے بڑی چیز، کسی اللہ والے کی خدمت میں لے جا کر دعاؤں کی درخواست کراتے رہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، حضرت اس کے حق میں دعا فرمائیے. دعاؤں کی درخواست کراتے رہیے. اور خاص طور پر اپنے اپنے محلے کے امام صاحب ہی، ہم سے تو بہرحال وہ افضل ہے، ان کا قرآن ہم سے اچھا، ان کی نماز ہم سے اچھی، ان کا دین ہم سے اچھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی دعا ہم سے اچھی. لہٰذا ان کے خدمتوں میں دعاؤں کی درخواست ہر محلے میں اپنے اپنے محلے کے امام کے پاس اپنی ایسی اولادوں کو لے جایا کریں، ان سے دعا کروایا کریں. اور اس سے بڑھ کر کام، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دن میں 10 منٹ، رات میں 10 منٹ تڑپ تڑپ کر اللہ کے دربار میں روتے رہے، گر گڑاتے رہے. اگر یہ دواخانے میں ہوتے اور یہ ایڈمٹ ہوتا تو ظاہر ہے کہ دن میں 10 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتے، رات میں مزید چند گھنٹے اس کے پاس بیٹھتے. اگر اللہ کے دربار میں 10 منٹ بیٹھ جاتے
تو ظاہر ہے دواخانے کی بیماری تو ہو جائے گی جیسی ویسی، لیکن اس کے دل میں جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی اپنی قدرت سے دور فرمانے والا ہے۔ وہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ اس کو کبھی رائگاں نہیں ڈالے گا، لیکن ایسے تڑپنے والے ہو اللہ کے دربار میں، اللہ بہت بڑی طاقت اور بڑی قوت اور قدرت ہے بھائیوں، اس لیے اللہ کے دربار میں بھی۔ اور ماں باپ کی دعا یاد رکھو بھائیوں، اولاد کے حق میں اولیاء اللہ کی دعائیں جیسے قبول ہوتی ہے، میرا تو یقین ہے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں اولیاء اللہ سے بھی بڑھ کر قبول ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے بڑھ کر قبول ہوتی ہے، چونکہ ماں باپ کا دل اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اپنے اولاد کے حق میں تڑپتے رہیے، اور دن میں 10 منٹ اور رات میں 10 منٹ اس مقصد کے لیے آپ فارغ کیجئے کہ مجھے میری اولاد کے حق میں اللہ کے دربار میں دعا کروانی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اصلاح کی شکل بنتے رہے، ان کو اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے نکلوائیے، اچھی صحبتوں میں ڈالیے، مسجد وار جماعتوں میں بٹھائیے، ان کی صحبتوں میں رکھیے، ملاقاتوں میں رکھیے، ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ رکھیے۔ یہ ایک بہت مبارک عمل اور مبارک محنت ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صحبت میں رہنے سے اثرات بہرحال اچھے اللہ رب العالمین ڈالتے ہیں، اس لیے اس مبارک محنت کا حصہ اپنی اور اپنے آل اولاد کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں، اہل اللہ اور اہل حق بڑے مستند علماء اکرام جو اپنے یہاں آتے ہیں اور بڑے بڑے اہل اللہ سے ان کی نسبتیں ہوتی ہے، ایک اہم عمل ہے بیعت کرنے کا، ہاتھوں پر بیعت کروائیے اور اللہ والوں کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ دلوائیے، وہ توبہ کرواتے ہیں، توبہ کے ساتھ وہ توجہ کرتے ہیں، ان کے توجہات کے اثرات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب اللہ والے توبہ کرواتے ہیں تو توبہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ توجہات ڈالتے ہیں تو یہ توجہات کے بھی اثرات پڑتے ہیں، تو اس سے نورانیتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور ظلمتوں کا اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے ازالہ فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے پورے شہر میں یہ پیغام پہنچا دیں کہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر مجھے خود بھی اور میرے بیٹے کو بھی بیعت کرانا ہے، تاکہ میرے بیٹے کی اصلاح ہو، ان کی توجہات کا مرکز بنے یہ آل اولاد، اور ہماری نسلیں وہ دیندار بنیں اور ان صحبتوں سے مکمل طور پر وہ استفادہ کرنے والے بنیں۔ اس مقصد عظیم کے خاطر ضرورت ہے ان باتوں کی کہ اس طرح کی فکر کی جائے۔ علماء بیڑ نے ساتھ میں یہ بات بھی طے کی ہے کہ محلہ محلہ کمیٹی بنائی جائے، امام صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے 2-5 محلے کے بااثر احباب، چاہے وہ کسی عنوان کا اپنا اثر رکھتے ہو، وہ 2-5 لوگ اس کمیٹی کے ساتھ جڑیں اور اپنے محلے میں جہاں جہاں جو برائیاں ہو رہی ہیں وہاں تک وہ جا کر ان کی ذہن سازی کریں اور اپنے محلوں سے اس قسم کی ساری برائیوں کو دور کرنے کا اقدام کریں۔ آپ کے بھی اطراف میں ماحول میں انشاءاللہ ابھی عنقریب پورے شہر میں ایسی کمیٹیاں بنا کر محنت کرنے کے عزائم کیے گئے ہیں، تو آپ تک بھی اگر یہ پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے خود بھی عمل پیرا ہوں، اور جہاں جہاں اس طرح کا پیغام آئے آپ سب مل جل کر ان کا ساتھ دینے کی فکر فرما لیں، تاکہ جتنا بس میں اپنے ہیں ہم ان برائیوں کو مٹانے میں، اللہ کے دین کو فروغ دینے میں، ساتھ دینے والوں میں کل قیامت کے دن ہمارا شمار ہوگا۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شمار کے مترادف یہ عمل ہے، اس لیے بھائیو فکر کیجئے، تو خود بھی متحرک رہیے، دوسروں کو متحرک کراتے رہیے، اللہ کے دربار میں مانگنے کا اہتمام کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔